الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائیوں، ہماری خواہش تھی کہ ہم ہمارے نوجوان جن کے پاس میں وقت نہیں ہے کتابیں پڑھنے کے لیے، ان کے لیے ہم چند کتابیں ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر اپلوڈ کریں۔ تو ہم نے سب سے پہلے انوار شریعت کتاب کا انتخاب کیا، جو فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں کل ملا کر کے 143 مضمون ہیں۔ اس میں سے پہلا مضمون اللہ رب العزت کے تعلق سے ہے۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، ہم اللہ رب العزت کے تعلق سے جو اس میں عقائد وغیرہ جو بیان کیے گئے وہ ہم آج سنیں گے۔ یہ پہلا پارٹ ہے۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ جواب، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اللہ رب العزت اکیلا ہے، اس کے ساتھ میں کوئی دوسرا ہرگز نہیں ہے۔ آسمان و زمین اور ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہی ساری جہان کو پیدا کیا اور وہی عبادت کا مستحق ہے، یعنی کہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہی عبادت ہم کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ وہی سب کو روزی دیتا ہے، امیری، غریبی اور عزت و ذلت سب اس کے اختیار میں ہے۔ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو ذلت دینا ہے یہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہے، نہ کہ اللہ رب العزت ہمیں ذلیل کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات میں کسی بھی طریقے کا کوئی بھی عیب ماننا کفر ہے، اور اس کا ہر کام حکمت ہے۔ بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جھوٹ و کمال، ظلم و جہل وغیرہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کے لیے کسی عیب کا ماننا کفر ہے۔ لہٰذا جو یہ عقیدہ رکھے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے وہ گمراہ و بد مذہب ہے۔ اب یہاں اسپیشل اس جملے کو اس کے لیے لکھا گیا کہ کچھ مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت جھوٹ بول سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتا، تو معاذ اللہ ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے اور گمراہی ہے۔ اگلا سوال، کیا اللہ تعالیٰ کو بڑھؤ کہنا جائز ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسا لفظ بولنا کفر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اوپر والا جیسا چاہے گا ویسا ہوگا، اور کہتے ہیں اوپر اللہ ہے نیچے تم ہو، یا اس طرح کہتے ہیں کہ اوپر اللہ ہے نیچے پنچ ہے۔ اس کے جواب میں مولانا مفتی جلال الدین احمد امجدی صاحب نے اس میں بیان کیا کہ یہ سب جملے گمراہی کے ہیں، مسلمانوں کو ان سب سے بچنا نہایت ضروری ہے، یعنی کہ کسی بھی طریقے سے ہم اوپر والا اللہ رب العزت کے طرف منسوخ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کا نام لے کر ہی اللہ رب العزت کو منسوخ کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا چاہیے یا نہیں؟ تو یہاں پر جواب ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے کہ یہ منع ہے۔ تو یہاں پر مولانا مفتی جلال الدین احمد امجدی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ ہم نے سماعت فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے عقیدے ہیں کہ جیسے کوئی یہ مانے کہ اللہ رب العزت نے سارے جہان کو پیدا کیا اور جو سنبھال نہیں سکتا تھا اس کے لیے دوسروں کو بانٹ دیا، تو یہ ایسا عقیدہ رکھنا بھی جو ہے تو کفر ہے۔ اور اگرچہ کچھ یہ کہے کہ اللہ رب العزت نے سب بنایا اور ہمارے بھگوانوں نے ان سے چھین لیا، جیسے وہ بارش کا معاملہ جو ہے تو ہمارے بھگوان نے چھین لیا، یا جو بھی ایسی کوئی عقیدہ رکھے، تو یہ ساری کی ساری گمراہی ہے اور یہ کفر ہے۔ تو اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ہم مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ